جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. آخری سوال ہے شیخ مختار صاحب سے. شیخ صاحب رمضان کا جو مہینہ ہے اور جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لعلکم تتقون یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو ایک بہت بڑا فائدہ یہی ہے. اور رمضان کے مہینہ اللہ تعالیٰ لاتا ہی اسی لیے ہے تاکہ ہمارے دلوں میں جو زنگ لگ گیا ہے، جو کچھ غافل ہو گئے ہیں، اس سے جو ہے بیدار ہو جائیں اور اپنی غفلت کے چادر کو اتار کر کے پھینک دیں. تو رمضان کے مہینے میں ایک مومن شخص شیخ ہے وہ کون سے طریقے ہیں جن کو اختیار کر کے اپنے آپ کو اپڈیٹ کر سکتا ہے؟ جی جزاک اللہ خیر. دیکھیے یہ روزہ یہ تو فارسی میں کہا جاتا ہے. جی اصل روزہ کا جو عربی لفظ ہے اسے صوم کہتے ہیں، بالکل. اور صوم کے معنی ہوتے ہیں رک جانے کے. تو ہر چیزوں سے رک جانے کا نام، یعنی ہر وہ چیز جس سے کتاب و سنت کے اندر منع کیا گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، ان تمام چیزوں سے انسان اگر رک جاتا ہے تو دراصل انسان سمجھیے کہ وہی روزہ رکھتا ہے. جیسے ہمارے نبی نے ہجرت کے بارے میں فرمایا کہ ہجرت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہجرت تو ہوتی ہے نقل مکانی، کہ ایک انسان ایک جگہ سے دوسرے ملک جاتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے. لیکن اگر انسان ایک شہر سے دوسرے شہر چلا جائے لیکن گناہوں کو نہ چھوڑے تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ اس نے تو ہجرت کی ظاہری طور پر، لیکن جو معنوی ہجرت ہے اس کے اجر سے وہ محروم رہا. اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ ورسولہ. یہ حقیقی مہاجر ہوا ہے کہ جس نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا ہے. تو وہی بات یہاں صوم کے بارے میں بھی کہی جائے گی کہ صوم کا معنی ہے رک جانا. جیسے انسان کھانے پینے سے رک جاتا ہے تو اللہ نے اس کے لیے منع کیا تھا کہ صبح صادق سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک انسان کو نہ کھانا کھانا ہے، نہ پانی پینا، نہ بیوی کے پاس جانا ہے. اس سے اگر انسان نہیں رکتا ہے تو انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن کیا اللہ رب العالمین نے ایک بندے مومن پر کیا یہی چیزیں منع کی ہیں یا اور بھی چیزیں منع کی ہیں؟ اگر انسان ان تمام چیزوں سے رک جائے جن سے رکنے کا شریعت میں حکم دیا گیا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ انسان حقیقی معنوں میں اس نے روزہ رکھا. اس لیے دیکھیے دین اسلام کی بنیاد دو ہی چیزیں ہیں، ایک تو امر ہے اور ایک نہیں ہے. امر کرنے کو کہا جاتا ہے اور نہیں مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے منع کر دیا گیا ہے ان چیزوں سے انسان دوری اختیار کرے. اسی لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان روزہ رکھے تو صرف زبان کے کھانے پینے سے رک جانا نہ کرے بلکہ ہر چیز کا روزہ رکھے. اپنے دل کا بھی روزہ رکھے. دل کا روزہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر جو دل کی بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک کرے. دل میں کسی خلاف بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، حسد نہ ہو، نفرت نہ ہو، نفاق نہ ہو. یہ جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں سے انسان اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے، روک کر کے رکھے. ایسے انسان زبان کا روزہ رکھے. زبان کا روزہ یہ ہے کہ انسان غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، شرکی الفاظ زبان سے استعمال نہ کرے، اور نہ جھوٹی قسمیں کھائے، نہ کفری الفاظ زبان سے استعمال کرے. اس طریقے سے آنکھ کا روزہ ہے کہ انسان اپنی آنکھ سے غلط چیزوں کو نہ دیکھے، وہی چیزیں دیکھے جو شریعت کے اندر حلال اور جائز ہیں. کان کا روزہ رکھے، کان سے انسان گانا نہ سنے، یا اس طریقے سے کوئی بھی غلط گانا، فلمیں یا کوئی بھی غلط چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو انسان جو ہے اپنے کانوں سے نہ سنے. تو یہ انسان جو جسم کے اعضاء اور جوارے ہیں ان تمام چیزوں سے انسان اگر دوری اختیار کرتا ہے تب جا کر کے حقیقی معنوں میں روزے کا اس کو فائدہ ہوگا. انسان جب روزہ رکھے تو ہر روزے کو اپنا آخری روزہ سمجھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ اس نماز کو تم آخری نماز سمجھو، یعنی ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر دوبارہ تمہیں نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے. اگر یہ شعور ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یہ احساس پیدا ہو جائے یہ روزہ ہمارا آخری روزہ ہے اور اس کے بعد شاید ہمیں روزہ رکھنے کا موقع نہ ملے، تو ظاہر بات ہے انسان اپنے روزے کو سدھارنے کی، سنوارنے کی کوشش کرے گا. تو انسان ان تمام چیزوں کا اگر اہتمام کرتا ہے تو حقیقی معنوں میں روزہ رکھتا ہے. تو زبان کا بھی روزہ رکھے، ہاتھ اور کان کا بھی روزہ رکھے، اپنے دل کا روزہ رکھے، برے اعمال سے دوری اختیار کر کے اپنے آپ کو برے اعمال سے روک کر کے رکھے. برے اعمال میں سب سے برا عمل شرک ہے، کفر ہے،
یہ تو وقتی طور پر اللہ رب العالمین نے ہم کو منع کیا کھانے پینے سے. اگر انسان کھا لے گا رمضان کے مہینے میں دن میں پانی پی لے گا تو اس پر کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹ پڑے گا, اس کے دیگر اعمال برباد نہیں ہوں گے, بعد میں اس روزے کی قضا کر دے وہ. لیکن اگر انسان عمل کے اندر شرک کرتا ہے, کفر کرتا ہے, تو اس کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. لہذا ہر برے عمل سے اپنے آپ کو روکنا ہے, ہر برے اعمال سے انسان کو اپنے آپ کو روکنا ہے. یہ اصل مقصد ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے روزہ فرض کیا ہے. روزے کا مقصد صرف کھانے پینے کے چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دینا چاہتا, اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیف نہیں دینا چاہتا. اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہماری اصلاح کرنا چاہتا ہے. اور جو روزے کا سب سے بڑا مقصد اللہ نے بیان کیا ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. یہ تقوی اسی صورت میں پیدا ہوگا جب ہم ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں گے جن کا ہمیں روزے کی حالت میں خیال رکھنا ضروری ہے. اور جن چند باتوں کی طرف ہمارے معزز مہمان ڈاکٹر وسیم محمدی مدنی صاحب نے اشارہ کیا کہ جو گناہ ہیں, جو برے اعمال ہیں, بری چیزیں ہیں, ان سے بھی انسان کو بچا کر کے رکھنا ہے. تو اگر انسان ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کرتا ہے تو حقیقت میں وہ انسان گویا کہ روزے کے مہینے سے, رمضان سے فائدہ اٹھاتا ہے. اور اس طریقے سے انسان اس اپنے روزے کے اس مہینے کو جو مہینہ گزر چکا ہے اسی طریقے سے نہ بنا کر کے رکھے. جیسے انسان کوشش کرتا ہے, انسان اگر تاجر ہے تو ہر مہینے کے اندر وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ پیسہ کماؤں. تو اسی طرح رمضان کا مہینہ آئے تو اس رمضان کے مہینے کو انسان زیادہ عمل کرے. گزشتہ رمضان میں اگر کچھ عمل رہ گئے تھے تو اس مہینے کے اندر ان اعمال کو پورا کرے جو گزشتہ رمضان